بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی جو بات ہے اس کو شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے کر لیں، کیونکہ آئندہ سے جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ میں رضا میر صاحب کے ساتھ فلمی فوٹوگرافی جو ہے وہ سیکھ رہا تھا۔ رضا میر صاحب ایک بہت اچھے فوٹوگرافر تھے اور اس سے زیادہ لاجواب انسان تھے۔ وہ بڑے طریقے سے اپنے جو شاگرد ہوتے تھے ان کو سکھایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کہیں لائٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو اس کا سورس کیا ہے، یہ لائٹ کیوں رکھی ہے یہاں پہ۔ تو وہ آہستہ 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 وہ باتیں جو تھیں وہ ذہن میں اترتی جاتی تھیں۔ پھر وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ فلاں کتاب ہے، اس کو پڑھو تو تمہیں فوٹوگرافی کے بارے میں بہت سی نئی باتیں معلوم ہوں گی۔ انہی دنوں میں الفریڈ ہچکاک کی فلم ریئر ونڈو لگی، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ جا کے دیکھو فلم اور دیکھو کہ اس نے فوٹوگرافی میں کیا کمال کیا ہے۔ دیکھنے کے لیے ہم لوگ چلے گئے اور واقعی الفریڈ ہچکاک کی جو ڈائریکشن تھی وہ تو تھی ہی، لیکن فوٹوگرافر نے جو کمال کیا ہوا تھا اس میں وہ بہت ہی لاجواب تھا۔ تو پھر نیکسٹ ڈے آئے تو بتایا رضا میر صاحب کو کہ جی کمال ہو گیا اس میں۔ ایک طرف تو میرا یہ کام چل رہا تھا فوٹوگرافی کا، اور دوسری طرف گھر والوں کا جو پریشر تھا وہ مجھ پہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ یہ کس کام میں پڑ گیا ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں والد صاحب کا جو کاروبار تھا، جیسا میں پہلا عرض کر چکا ہوں، وہ روبہ انحطاط تھا۔ ان کا ایک پارٹنر ان کو دھوکہ دے کے چلا گیا، بہت سے پیسے لے گیا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ گھر کا خرچہ جو ہے کیسے چلایا جائے۔ چنانچہ میرا چھوٹا بھائی فیاض، اس نے بھی نوکری اس نے ڈھونڈنی شروع کی، خود میں نے بھی ڈھونڈنی شروع کی، لیکن نوکری اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے۔ والد صاحب کے جاننے والے ایک بینک میں تھے، انہوں نے وعدہ کیا، نہیں ملی۔ اس کے بعد میرے عزیز تھے ایک اور، انہوں نے کہا فلاں محکمے میں اس کو نوکری دلواتا ہوں، وہاں بھی نہیں ملی۔ چلتے چلاتے ہم لوگ محمود نظامی صاحب تک پہنچ گئے، جو کہ ان دنوں لاہور ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے۔ نظامی صاحب میری مرحومہ بھابھی نسیمہ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے، اور بھابھی صاحبہ کی رحلت کے بعد بھی ہمارے ان سے تعلقات جو تھے وہ بنے رہے۔ وہ اس لیے بھی کہ میری بھتیجی جو چھوٹی تھی اس وقت، شاہدہ، اور نظامی صاحب کی بیٹی قرۃ العین عینی جو تھی، وہ تقریباً ہم عمر تھی دونوں، تو وہ اس ناطے سے بھی اکثر شاہدہ جو تھی ان کے ہاں چلی جاتی، کبھی عینی ہمارے ہاں آ جاتی، تو ایک تعلق ان سے قائم تھا۔ تو نظامی صاحب سے یہ بات کی کہ دیکھیے جی اس طرح کا ہے، انہوں نے کہا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں کچھ۔ نظامی صاحب جو تھے وہ تھے بہت باکمال انسان۔ 1911 میں وہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے بڑے جو تھے وہ ترکستان سے ہندوستان میں آئے تھے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہاں سے آنے کے بعد وہ لوگ کہاں کہاں رہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد آخر میں وہ جلندھر میں سیٹل ہو گئے۔ نظامی صاحب کے جو دادا تھے وہ برما میں کچھ کاروبار کرتے تھے، ان کے والد بھی وہی تھے اس وقت، اور نظامی صاحب بھی کبھی کبھی ان کے ہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اصل میں یہ چونکہ مغل تھے تو ان کا نام مرزا محمود بیگ تھا۔ تو ایک دفعہ جب یہ اپنے والد کو چھٹیوں میں ملنے کے لیے برما گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو دہلی میں اترے، وہاں پہ خواجہ حسن نظامی ان دنوں موجود تھے، تو یہ ان کے بہت مداح تھے، ان کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ خواجہ صاحب نے جب یہ دیکھا کہ نوجوان ذہین ہے، ادبی ذوق رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنی بہت سی کتابیں ان کو دے دی اور کہا کہ آج سے تم نظامی ہوئے۔ تو یوں مرزا محمود بیگ جو تھے
وہ محمود نظامی ہو گئے۔ نظامی صاحب نے میٹرک کیا، اس کے بعد 1929 میں اسلامیہ کالج ایف اے میں داخلہ لیا، لیکن انہی دنوں میں انہیں لندن یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا لاء میں، اور یونیورسٹی نے کہا کہ آپ اگر جرنلزم میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہو۔ چنانچہ 1929 میں نظامی صاحب جو تھے وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ لندن پہنچ گئے، لیکن ان کو ایک تو لندن کی کچھ آب و ہوا، اس کا جو دھند، بارش، پھر ایک اجنبیت کا احساس، تنہائی کا احساس، تو ان کا دل نہیں لگا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ والد ان کے بہت مالدار تھے۔ ایک بات اور بھی تھی کہ نظامی صاحب اپنی ماموزاد بہن سے شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان کے والد جو تھے وہ اس بات کے سخت مخالف تھے۔ تو شاید جو ماموزاد بہن تھی، طاہرہ بیگم ان کا نام تھا، تو ان کی جدائی اور پھر گھر والوں کا، پھر نئی جگہ، وہ آخر یہ ہوا کہ سب کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ واپس آ گئے۔ آ کے انہوں نے بی اے کیا، پھر ایم اے کا امتحان بھی دیا، لیکن اس میں فیل ہو گئے۔ مرزا جلال الدین صاحب جو کہ علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست تھے، وہ نظامی صاحب کے نانا تھے۔ چنانچہ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے اپنی پسند کی جو شادی تھی ماموزاد بہن سے، وہ مرزا جلال الدین صاحب کی کوٹھی واقعہ ایمپریس روڈ پہ، وہ ان کی شادی وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ مختلف اخباروں میں کام کرتے رہے، کیونکہ والد ناراض تھے، ان کی طرف سے کسی مالی امداد کی امید ان کو نہیں تھی۔ انہوں نے ذمہ دار میں کام کیا، انقلاب میں کام کیا، احسان میں کام کیا۔ تو انہی دنوں میں ان کی ملاقات مولانا چراغ حسن حضرت سے ہوئی۔ تو حضرت صاحب نے ان میں وہ جوہر تھا ایک جو وہ ڈھونڈ لیا، اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ایسا ہے کہ تم یہ اخبار چھوڑو، میرے ساتھ چلو۔ تو وہ ان کو ریڈیو اسٹیشن لے کے آ گئے لاہور کے۔ وہاں پہ ان دنوں رشید احمد صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے ان کو ملوایا، رشید صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا فی الحال تو کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں اسٹاف آرٹسٹ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، اور 60 روپے ماہانہ تنخواہ ہوگی، جبکہ نظامی صاحب اس وقت 100 روپے ماہانہ لیا کرتے تھے اخبار سے۔ تو وہ کچھ کہنے والے تھے کہ نہیں، تو چراغ حسن حضرت صاحب نے کہا کہ دیکھو محمود، جو تمہیں اس وقت مل رہا ہے اسے قبول کر لو۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج جس کرسی پہ یہ رشید احمد بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سالوں کے بعد تم اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور کہ کچھ ایسی ان کی پیشین گوئی تھی کہ تقریباً 10 سال کے بعد محمود نظامی صاحب اسی لاہور اسٹیشن پہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نظامی صاحب ٹریننگ کے لیے بہت سے ممالک میں گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں ایز ڈائریکٹر پبلک ریلیشن چلے جائیں۔ تو وہ وہاں بھی رہے، لیکن اس سے پہلے جو ان کا بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں تلاڑکھل ریڈیو جو تھا وہ قائم کیا گیا، اور نظامی صاحب کو اس کا اسٹیشن ڈائریکٹر لگایا گیا۔ نظامی صاحب نے یہ کیا کہ وہ اس زمانے کے جو اچھے لکھنے والے تھے، اشفاق احمد صاحب، ممتاز مفتی صاحب، نصیر انور صاحب، اعجاز بٹالوی صاحب، نون میم راشد صاحب، ان سب لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بہترین آوازیں تھیں، تاج تھے، نور تھے، امیر خان تھے، محمد حسین تھے، ان سب کو وہاں انہوں نے اکٹھا کیا، اور ایسے ایسے پروگرام پیش کیے کہ جو بھارت کے ریڈیو اسٹیشن تھے وہ ان کی باتوں کا جواب دے نہیں پاتے تھے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن تھے، تو انہی دنوں میں پھر ان کو لے گئے ادھر واپس ریڈیو میں، اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کی جو پوسٹ تھی اس پہ ان کو بٹھا دیا گیا۔ پھر میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ جب میں پہلی دفعہ ان سے ملا جا کے اور نوکری کے لیے کہا، انہوں نے ادھر ادھر بہت کوشش کی، نوکری نہیں ملی۔ تو پھر ایک دن انہوں نے کہا یار ایسا ہے کہ ریڈیو ہی میں ایک چھوٹی سی نوکری ہے، تم وہ کر لو، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ میں ریڈیو میں ملازم ہو گیا۔
بچپن میں جہاں میں ریڈیو سنتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اس کا جو خبریں سنانے والا ہے یہ کب باہر آئے گا تو میں اس کو دیکھوں گا، اسے تو میں نہ دیکھ پایا، لیکن میں اپنے طور پہ پھر اسی ریڈیو کے اندر گھس گیا تاکہ یہ جان سکوں کہ وہ جو ریڈیو میں بیٹھ کے خبریں سناتا تھا وہ کون تھا۔ اس سلسلے کی دوسری باتیں اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔